سانحہ محض یہ نہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں شہید کر دیا گیا، اصل سانحہ یہ تھا کہ رسول اللہ کی امت نے رسول خدا کی اولاد کو شہید کیا۔ اصل سانحہ تو یہ تھا کہ یزید کے تخت سنبھالنے کے بعد امام حسین علیہ السلام کو اپنے آبائی وطن مدینے سے نکلنا پڑا۔ تب جب ولید بن عقبہ گورنر مدینہ نے یہ مطالبہ سامنے رکھا کہ بیعت یزید یا جلا وطنی، تو امام حسین علیہ السلام نے جواباً فرمایا کہ میرے جیسا کبھی بھی اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ سانحہ تو تب ہوا جب مکے میں بھی امام کو نہ رہنے دیا گیا۔ جب طواف کرتے حاجی احرام میں تلواریں لیے پھرتے تھے، مسجد الحرام کے تقدس کی پامالی سے بچانے کے لیے امام حسین نے حج کو عمرے میں بدلا اور کوفے کی جانب رخت سفر باندھا۔ سانحہ تو یہ تھا کہ جب 61 ہجری سے پہلے امت محمدی 22 لاکھ مربع میل تک بعد از محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلامی حکومت بنا چکی تھی، تو اس فتح شدہ ریاستوں سے امام حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے کوئی بھی شامل نہیں ہوا، اور محض 72 جانثار امام حسین کے ساتھ تھے۔ سانحہ تو یہ بھی تھا کہ وسیع و عریض قائم اسلامی سلطنتوں میں سے کم و بیش 18,000 مفتیوں نے خلیفہ وقت کے حکم پر امام حسین علیہ السلام کے قتل کا فتویٰ جاری کیا تھا۔ اس وقت کے تمام مفتی مولوی مسلک کی تقسیم سے بالا تر سب کے سب صرف مسلمان کہلاتے تھے۔ سانحہ تو یہ تھا کہ کوفے کے بے وفا لوگوں نے یزید کے مقابلے میں امام حسین علیہ السلام کی بیعت کا وعدہ کیا، لیکن یزید کے حکم پر عبید اللہ ابن زیاد کے گورنر بنتے ہی جابر حاکم کے خوف سے وعدہ خلافی کر گئے، اور کوفیوں کے ہاتھوں بروز عید سفیر امام حسین علیہ السلام جناب مسلم بن عقیل اور ان کے معصوم بچوں کی شہادت ہوئی۔ سانحہ تو یہ بھی تھا کہ کوفی تو کوفی رہے، باقی اسلامی ریاستیں جن میں مدینہ، مکہ، بصرہ، مصر، شام سے بھی کسی نے امام حسین علیہ السلام کی نصرت نہ کی، جبکہ اس وقت کافی اصحابہ کرام اور ان کی اولادیں موجود تھیں۔ ان میں سے بعض نے محض بیعت یزید کے بعد خاموشی اختیار کی، جن میں قابل ذکر عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، عبد الرحمن ابن ابی بکر اور باقی بہت سے اصحاب رسول جو خاموش رہے۔ لیکن بعض تو باقاعدہ طور پر بیعت یزید کے بعد قاتلان امام حسین علیہ السلام و اہل بیت ٹھہرے، جن میں ولید بن عقبہ، مروان بن حکم، محمد بن اشس بن قیس قندی، عمر بن سعد بن ابی وقاص، عبید اللہ ابن زیاد، شمر ذوالجوشن اور یزید ابن معاویہ شامل ہیں۔ سانحہ تو یہ بھی تھا کہ 22 لاکھ مربع میل عرب و عجم تک پھیلی وسیع اسلامی ریاستوں سے یزید کے حکم میں جو فوجیں اکٹھی ہوئی تھیں، وہ عبید اللہ ابن زیاد کے کم و بیش 9 لاکھ لشکر میں شامل ہوئی۔ سانحہ تو یہ تھا کہ 22 لاکھ مربع میل عرب و عجم تک پھیلی وسیع اسلامی ریاست سے یزید کے حکم سے جو فوجیں اکٹھی ہوئی تھیں، وہ عبید اللہ ابن زیاد کے کم و بیش 9 لاکھ پر مشتمل لشکر میں شامل ہوئی تھی اور امام حسین علیہ السلام کے مقابل میں کھڑی تھی۔ سانحہ تو یہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت بھی مسلمانوں کے ہاتھوں رونما ہوئی، اور رسول اللہ کی امت نے رسول خدا کے خانوادے کی چادریں چھینی، انہیں زنجیروں میں قید کیا، اور کربلا سے کوفہ پھر شام کے دربار تک برہنہ سروں کے ساتھ پیدل چلایا گیا، اور گھنٹوں یزید کے دربار میں یزید کے سامنے کھڑا رکھا گیا، اور پھر شام میں قید کر دیا گیا۔ سانحہ تو یہ ہوا کہ جن ہوٹوں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ لیا کرتے تھے، ان ہوٹوں پر بنو امیہ کے تیسرے تخت نشین خلیفہ یزید بن معاویہ نے بھرے دربار میں چھڑی مارتے ہوئے یوں اپنی فتح کا اعلان کیا کہ آج ہم نے بنی ہاشم سے جنگ بدر میں اپنے مرنے والے اجداد کا بدلہ لے لیا۔ سانحہ تو یہ ہوا کہ یزید جب جناب زینب سلام اللہ علیہا کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا کہ محمد پر کوئی وحی نہیں اتری تھی، یہ محض بنی ہاشم کا حکومت لینے کا ایک بہانہ تھا، تو دربار یزید میں بیٹھے مسلمان اس وقت اپنی فتح پر شادمان ہنس رہے تھے، اور اہل بیت رسول کی خواتین کے حلقے میں علی و فاطمہ بنت رسول کی بیٹی ننگے سر بندھے ہاتھوں کے ساتھ یزید کو جواباً خطبہ دے رہی تھی کہ مسجد میں گونجتی محمد رسول اللہ کی اذان تمہاری فتح نہیں بلکہ ہماری فتح کا اعلان ہے، اور تمہارے سامنے رکھے بنی ہاشم کے کٹے سر اسلام کو جاویدانی دیں گے۔ سانحہ تو کربلا کے بعد بھی ہوا،
جب یزیدی لشکر حجاز پر حملہ آور ہوا اور مسجد الحرام مکہ میں کعبے کو آگ لگائی گئی اور مسجد نبوی کے صحن میں گھوڑے باندھ دیے گئے، مدینے میں اذان اور نماز پر پابندی لگا دی گئی۔ یزیدی لشکر نے حملے کے بعد عورتوں سے زناکاریاں کی اور ظلم و ستم کی طویل داستان رقم کی، لیکن باوجود اس کے اسلام کو نہ مٹا سکے۔ اسلام کربلا کے بعد زندہ ہو گیا کیونکہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی اسلام بچا گئی۔ مگر عظیم سانحہ تو یہی تھا کہ یہ سب ظلم کفار نے نہیں، نام نہاد کلمہ گو مسلمان امت نے کیا۔ روز عاشور عصر کے وقت یہ آوازیں بلند ہوئیں کہ جلدی سے حسین کا سر کاٹ دو، نماز وقت نماز ہے اور ہماری نماز قضا نہ ہو جائے۔ عجب مذاق ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، کٹا حسین کا سر نعرہ تکبیر کے ساتھ۔